فبأي آلاء ربكما تكذبان. بہت زمانے کی بات ہے، انگلینڈ میں ایک ساتھی تھے، معذور ہو گئے تھے، تو جماعت میں پھرتے تھے، مونڈا لے کر مونڈے پر بیٹھتے تھے. اس کی تاریخ یہ تھی، جب شروع میں جماعت وہاں گئی انگلینڈ میں، اس وقت بیرون کی اتنی ترتیب نہیں تھی، خال جماعتیں باہر جاتی تھی، تو ایک باہر کی جماعت، بیرون کی جماعت کا تقاضا آیا. اس نے بھی سنا کہ کوئی جماعت باہر جا رہی ہے، بالکل نیا آدمی. اس نے کہا میں بھی چلوں گا. کہ بھائی ایک کو طرح سیکھنا پڑتا ہے، سیکھ کرو پھر تم کو لے جائیں گے باہر. کہ نہیں میں تیار ہوں، مجھے لے جاؤ. کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، کام کی ترتیب سمجھانے کی کوشش کی. وہ سمجھے نہیں. اور یوں کہا دیکھو اگر مجھ کو نہیں لے جاؤ گے تو یہ جتنے پیسے ہیں پیسے دیں، سب ہار جاؤں گا. جوا کھیل کر الٹیمیٹم کا پیسے لے لو. اس کو لیا. عام طور پر بیرون کے سفر ہوتے ہیں، اب تو آسانی ہو گئی ہے، ورنہ بارڈر پر مسافروں کو پریشان کیا جاتا ہے، ابھی بھی ہے. جی ہاں، کراس ایک بارڈر جو تو وہ بارڈر والے پریشان کرتے ہیں، اور وہاں کوئی فریاد بھی نہیں ہوتی، انہیں کے ہاتھ میں سارا عملہ، سارا کام. تو جب اس بارڈر پر پہنچے تو ٹرین سے سفر ہوتا نا، ٹرین سے سفر تھا. ایسا بھائی وہاں اس ملک میں جانے کی ٹکٹ خریدو. ساتھی کو پیسے لے کر ٹکٹ خریدنے کے بھیجا. اس نے ٹکٹ خریدنے میں بہت دیر ہو گئی. کہ بھائی بہت دیر ہو گئی، کیا بات ہے؟ کہ دیکھو وہ کھڑا ہے کھڑکی پر، ٹکٹ. تو معلوم ہوا کہ وہ اندر سے اس نے ٹکٹ والے نے ٹکٹ تو دیے ہیں اور باقی پیسے واپس نہیں کر رہا، کیونکہ بارڈر ہے، کہاں جائے گا بیچارہ، کوئی کمپلین تو ہوئی نہیں. اس لیے وہ کہہ رہے ہمارے پیسے ہیں. تو بہت دیر ہو گئی. تو یہ کہنے لگا کہ مجھ کو وہاں جانے دو، میں جاؤں وہاں، ابھی پیسے لے آؤں گا. کہ نہیں پھر تو کو بکھیڑا کرے گا. کہ نہیں کوئی بکھڑا کرے گا، مجھے وہاں جانے دو. اچھا جا. تو گیا وہ اندر، کہ پیسے نکالو. تو کچھ ادھر ادھر اندر ہاتھ ڈالا اور غریبان پکڑ پیسے دے، پیسے نکلوا لیے. پھر تو وہ میں نے ان کو دیکھا، پھر تو وہ جماعت میں لگے اور زندگی بہت ہی بدل گئی. لیکن بہت ہمت والے معذور ہو گئے تھے، تو وہ مونڈا جو ہوتا ہے بیٹھنے کا، اس کو لے کے پھرتے تھے. اور جب تشکیل ہو تو کہ بولو کہ باقی زندگی ہم نے باقی زندگی لکھوا ہے، 4 مہینے 4 کچھ نہیں. پھر ان کا انتقال بھی اللہ کے راستے میں ہوا. یہ مثال ہے، میں نے ان کو دیکھا ہے. حضرت عمر فرماتے تھے کما تحیون تموتون وکما تموتون تبعثون. جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے قبروں میں سے. جس نے اپنی زندگی بنائی دین والی، تو موت بھی ان کے اللہ کے راستے میں ہوئی. ہمارا نظام الدین میں آتے تھے تو وہ مونڈے پر ہی بیٹھتے تھے اور باقی زندگی لکھ، جب بولو تو باقی زندگی لکھوا. حالانکہ جہالت تھی وہ پلٹ گئی، صلاحیت موجود تھی. دعوت کی محنت سے جہالت ختم ہو گئی، اور جو صلاحیت تھی وہ کام آ گئی، ان کے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. دعوت بارش کے پانی کی طرح سے، کہ زمین میں جو صلاحیت ہوتی ہے، پانی برسنے کے بعد زعفران کی زمین زعفران اگاتی ہے، ادرک کی زمین ادرک اگاتی ہے. جی ہاں، جو کی زمین جو اگاتی ہے. جیسی صلاحیت، ایسے بندوں پر جب دعوت چلے گی تو ان کو خدا کی دی ہوئی صلاحیت ہے، وہ ابھرے گی اور وہ اپنے دین کی خدمت کرے گا. اور یہی ہمارا مقصد ہے. اللہ نے اس امت میں بہت صلاحیتیں رکھی ہیں. جی ہاں، وہ زمانہ گزرنے سے وہ گھٹتی ہیں. حدیثوں میں کہ جو قیامت قریب آئے گی صلاحیتیں گھٹے گی. لیکن ہے امت میں صلاحیتیں بہت. ہاں، ایک آدمی میں صلاحیتیں. دعوت کا کام ایسا ہے میرے دوستوں کہ اگر دعوت چلی تو یہ صلاحیت ابھر کر اس طرح اوپر آئے گی. جیسے زمین پر بارش ہوئی تو زمین کی پیداوار اوپ کر کے اوپر آ جاتی ہے. دعوت بارش کے پانی کی طرح سے. ایک آدمی کو آپ دیکھیں بالکل جاہل ہے، آوارہ ہے، لیکن آپ نے اس کو دعوت دی، وہ دعوت سمجھائی، اپنے اخلاق سے برتاؤ کیا،
تو جو طاقت جہالت پر خرچ ہوتی تھی وہ طاقت دین پر خرچ ہو جائے گی، نہیں تو وہ جہالت پر اپنی طاقت خرچ ہوتا، مال بھی سب بھی.